सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली के अपने ही फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ताहियात नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस का फैसला सुनाया, जिसे अदालत ने 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इस्लाम रिपोर्ट देखिए। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररोल, सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तिलाफ, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को रिलीफ मिल गया। अदालत ने अपनी अक्सरियती फैसले में करार दिया कि 62(1) को आईन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। आईन में आर्टिकल 62(1) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। आर्टिकल 62(1) का डिक्लेरेशन देने के लिए कोई कानूनी तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं। आर्टिकल 62(1) के तहत डिक्लेरेशन देने के लिए शफाफ ट्रायल के आईनी हक़ को मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आईन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। इस फैसले के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म हो गया। फैसले के बाद 62(1) में नाअहली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगी और इलेक्शन एक्ट में 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली ख़त्म करने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने उबहम दूर किया है, एक नाइंसाफ़ी का तदारक हुआ है। आईन पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा किसी को ताहियात नाअहल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि एक दब्बा धोया है। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। बड़ा खुशाइंद फैसला है और मैं समझता हूँ कि एक जो गैर नाइंसाफ़ी हुई थी उसका तदारुक हुआ है। और उन्होंने जो अपना अर्लियर डिसीजन था समीउल्लाह बलोच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तशरीह कर दी जिसका आईनी शिकों से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं था कि जो आईन पाकिस्तान में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनमें कहीं पे ये नहीं है कि वो ताहयात नाअहल कर दिया जाए किसी को। वहाँ पे टाइम मुकर्रर किए गए हैं, या उस इलेक्शन की हद तक है, या जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि पिछले केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक फैसला दुरुस्त है। एक बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी तलाफी हुई है। पनामा में नाअहली भी एक गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अपने बाकी फैसलों पर भी नज़रसानी करे। फैसले से नाअहल तमाम अफराद अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। क़वानीन की तशरीह पार्लियामान का काम है। अदालतें आइंदा फैसलों में अपने दायराकार में रहकर फैसले करेंगे। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और एक बहुत बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी आज तलाफी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने कुछ और भी फैसले उनको भी रिविजिट करें, ताकि ये जो हमारी कानूनी लीगल ऑर्डर में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था वो वंस फॉर ऑल जो है वो खत्म हो। इस फैसले का ये असर है कि बहुत सारे लोग जिनको के ताहयात नाअहल कर दिया गया था, गलत तौर पे किया गया था, वो तमाम अहल होंगे कि वो ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। आने वाले फैसलों में मेरा ख्याल है कि अदालतें जो है अपना दायरा इख्तियार जो है वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के मुताबिक वो मुतय्यन कर लिया वो उन्होंने, और उसी के मुताबिक ये चलेंगे कि अगर किसी कानून में या किसी आइन में कोई इख्तियार अदालत को नहीं है तो अदालतें आने वाले दिनों में इस तरह का कोई इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत चीफ जस्टिस लतीफ़ खोसा को सियासी बयानात से रोकते रहे। बोले, मुझे लग रहा है कि आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, जबकि हम इंतखाबात के लिए कोशां हैं। लतीफ़ खोसा ने MPO और कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। क्या हुक्म चाहते हैं बताएं ताकि कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक PTI अपील पर समाअत 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست پر سماعت، دوران سماعت چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور لطیف کھوسہ میں نوک جھوک، بلے کے نشان سے متعلق پی ٹی آئی اپیل پر سماعت 10 جنوری کے لیے مقرر۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی رپورٹ جمع کروائی ہے، رپورٹ میں کوئی خامیاں ہیں تو بتائیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ رپورٹ میں الیکشن کمشنر پنجاب کے تحفظات کا کوئی ذکر نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کھوسہ صاحب یہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے، ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا۔ لطیف کھوسہ بولے تحریک انصاف کے فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات منظور نہیں ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیبیونلز نے آپ کو ریلیف دیا۔ رپورٹ سے کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے۔ چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی۔ آپ کیا حکم چاہتے ہیں؟ عدالت کو بتائیں تاکہ کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں، اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں؟ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، لفاظی نہ کریں، حقائق بتائیں۔ دفعہ 144 اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ یہاں دفعہ 144 نہ ہی ایم پی او کو چیلنج کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں منشی سے دستاویزات چھیننے کا ذکر کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ منشی کیا ہوتا ہے؟ وکیل یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے، منشی کو تو چیمبر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عدالت نے لطیف کھوسہ کی استدعا پر سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بھٹو کیس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پراسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ چیف جسٹس نے اہم سوال اٹھا دیا۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے؟ آرٹیکل 186 کے تحت عدالت صرف قانونی سوالات پر رائے دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہے کہ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے پھانسی دی گئی۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس، سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت، عدالتی معاون کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت، آئندہ سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ دوران سماعت عدالتی معاون مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ آئینی طور پر عدالت کے پاس اس ریفرنس پر رائے دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبا ہٹانے کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے؟ عدالت صرف قانونی سوالات پر رائے دے سکتی ہے۔ ذوالفقار بھٹو کیس میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار استعمال ہو چکا، ہم کیسے اس مشق میں پڑھیں کہ بینچ آزاد نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تبادلہ آزاد نہیں تھی، دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلاف کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر فوجداری کیس جہاں سیاست شامل ہو اور انصاف نہ ہو، عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے۔ عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے، عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے۔ ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی طرز سیاست میں تبدیلی لانا چاہیے۔ ان کا موقف آج بھی یہی ہے کہ نہ کھیلوں گا اور نہ کسی کو کھیلنے دوں گا۔ پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکے۔ دوسری طرف کیس کی سماعت کے دوران احمد رضا قصوری نے موقف اپنایا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں سارا واقعہ لکھا ہے، کتاب میں جو لکھا گیا، اگر ان پر دباؤ تھا تو استعفیٰ دے دیتے۔ رہنما تحریک انصاف لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کر سازش کی گئی، تحریک انصاف کو کارنر میٹنگ تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اپنے تحفظات عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری کی رپورٹ کے ایک ایک نقطے کا جواب دیں گے۔ کہا کہ شاہ محمود قریشی کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا، وگرنہ بھی ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بالکل ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ میٹنگ ضرور ہوئی، اس میں ہم نے جو ہے ایک
بہت زیادہ پورے شکایات جو تھیں الیکشن سے باہر رکھا جانے کی ایک مضموم کاوش تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے ان کے پاس رکھی۔ امیدواران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا شاہ محمود، انہوں نے جس طریقے سے انہیں ایم پی او کے تحت جو ہے اٹھایا جیل سے، دنیا ساری میں اس کا جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کی بھی تصحیح کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ایک طرف ہم سے بلے کا نشان لینے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف امیدواروں کے چناؤ میں مشکلات ہیں۔ مخالفین سن لیں، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ ہمارے امیدوار ہوں گے، حق رائے دہی استعمال کرنا ہر پاکستان کا حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف بلے لینے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف امیدواروں کے چناؤ میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پیغام جو مخالفین ہے وہ بھی کھل کے سن لے، چاہے انڈر 19 کی ٹیم بھی لڑانی ہو، لیکن آپ کو موقع اور سیٹ کنسٹیچوئنسی کوئی خالی آپ کو نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے کینڈیڈیٹ ہر جگہ ہوں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ عدلیہ بھی کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گی، کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں اور ایک پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے ہر ایک پاکستانی کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اس پروسیس میں شامل ہو، وہ اپنے رائے دہی کا صحیح استعمال کرے اور وہ اپنے نمائندے کو پہچان لے۔ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی کو قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلی کی 11 سے 13 سیٹیں دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 7 حلقوں میں آئی پی پی کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین کو این 149 ملتان سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، علیم خان کو این 117 لاہور سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، نعمان لنگڑیال کو ساہیوال اور انجیر گل اصغر کو خوشاب سے قومی اسمبلی کے حلقوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، عامر کیانی کو اسلام آباد، غلام سرور خان کو راولپنڈی سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، فردوس، عاشق اوان، ہمایوں اختر، رانا نذیر ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، فیصل آباد سے فاروق حبیب اور ساہیوال سے نوریز شکور کو بھی ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، علیم خان کو لاہور میں صوبائی سیٹ پر بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا، ہاشم ڈوگر کو بھی صوبائی سیٹ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا، مراد راس کو ایڈجسٹ نہ کیے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق پاکستانی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی امور بشمول آزادانہ، منصفانہ اور جامع انتخابات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں ملاقات میں امریکہ پاکستان تجارتی سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی اور امریکہ پاکستان گرین الائنس کے فریم ورک کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا یہ کہنا ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ جین میریٹ کی گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ 8 فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات کا انعقاد پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مختلف مقدمات سے بریت پر مسلم لیگ نون کے قائد کو مبارکباد دی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کا بحرین کا 2 روزہ سرکاری دورہ، بحرین کے فرمانروا ولی عہد اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دو طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرین کے فرمانروا والے آرمی جنرل سید عاصم منیر کو ملٹری میڈل آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा, बहरीनी फरमारवा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरे के दौरान बहरीनी फरमारवा हमाद बिन ईसा अल खलीफा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन हमाद अल खलीफा, बहरीन डिफेंस फोर्सेज के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकातें की। बहरीनी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें योम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक़ से मुतल्लिक शानदार मुजाहरा भी पेश किया गया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशा वराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। स्टॉक मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद रेड जोन में बंद हुई। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में कभी शेयर्स के खरीदार हावी हुए तो कभी हिस्सेस बेचने वालों ने जोर लगाया, जिसकी वजह से मार्केट कभी ग्रीन जोन तो कभी रेड जोन में नजर आई। ताहम इख्तिताम पर मजमूई तौर पर इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी और इंडेक्स 277 पॉइंट्स कमी के बाद 64,237 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि सियासी हलचल के बायस इन्वेस्टर्स गैर यकीनी का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरमायाकारों को कंपनियों के अच्छे नताइज की उम्मीदें भी हैं। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी हुई और ये 281 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान कम होता फर्क रुपए की कदर में सहारे की वजह बन रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 283 रुपए पर मुस्तहकम है।